جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کی بدبو سے 3 میل دور ہوتے ہیں۔ چنانچہ مروی ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر کر رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص ملا۔ اس نے آپ علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میں آپ کے ساتھ رہ کر علم دین حاصل کرنا اور آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ سفر کرنے کی اجازت عطا فرما دیجئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسے اجازت عطا فرما دی۔ پھر دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ راستے میں ایک دریا کنارے پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ بیٹھے اور کھانا کھا لیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھی۔ جب دونوں ایک ایک روٹی کھا لے تو آپ علیہ السلام دریا کے پاس پانی نوش فرمانے لگے تو پیچھے سے اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی۔ تو جب آپ علیہ السلام پانی پی کر تشریف لائے تو دیکھا کہ تیسری روٹی غائب ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام خاموش رہے اور پھر فرمایا، آؤ آگے چلے۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک ہرنی کو اپنے 2 خوبصورت بچوں کے ساتھ دیکھا۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک ہرنی کے بچے کو اپنے پاس بلایا اور اسے ذبح کیا۔ پھر اسے بھونا اور اس کا گوشت مل کر کھایا۔ جب گوشت کھایا تو پھر اس کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو جا۔ یکا یہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو گیا اور اپنی ماں کے پاس واپس چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا، تجھے اس اللہ عز و جل قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا فرمائی، سچ سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس شخص نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ چلتے چلتے ایک دریا میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دریا کے اوپر چلنے لگے۔ جب دریا کے دوسرے کنارے پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا، تجھے اس اللہ عز و جل قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس بار بھی اس نے یہی جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ آپ نے کہا، آؤ آگے چلے۔ پھر ایک ریگستان میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے تھوڑی سی ریت جمع کی اور فرمایا، اے ریت اللہ عز و جل کے حکم سے سونا بن جا۔ چنانچہ وہ ریت اللہ کے حکم سے سونا بن گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اسے 3 حصے کیے اور فرمایا، ایک حصہ میرا، دوسرا تیرا اور تیسرا اس شخص کا جس نے وہ روٹی لی تھی۔ وہ شخص جھٹ سے بول اٹھا، وہ تیسری روٹی میں نے ہی لی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ سارا سونا تم ہی لے لو، بس تیرا اور میرا ساتھ اتنا ہی تھا۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام آگے چل دیے۔ سبحان اللہ۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام آگے چل دیے اور وہ شخص اتنا سارا سونا پا کر بہت خوش ہوا۔ سارا سونا لے کر اپنے گھر جانے لگا تو راہ میں اسے 2 شخص ملے جنہوں نے اس کے پاس اتنا سونا دیکھ کر اسے قتل کرنا چاہا اور اس کا سونا لوٹ لینا چاہا۔ جب وہ اسے قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے تو دیکھا تو وہ شخص جان بچانے خاطر بولا، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اگر سونا لینا ہی ہے تو ہم لوگ آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ پھر وہ دونوں اس پر راضی ہو گئے۔ پھر وہ شخص بولا، ہم میں سے ایک آدمی تھوڑا سا سونا لے کر قریب کے شہر جائے اور کھانا خرید کر لائے تاکہ کھا پی کر سونا تقسیم کرے۔ پھر ایک آدمی شہر پہنچا اور کھانا خریدا۔ جب وہ آنے لگا تو اس نے من میں سوچا، کیوں نہ میں زہر خریدوں اور کھانے میں ملا دوں تاکہ وہ دونوں کھانا کھائے تو مر جائے اور سارا سونا میں ہی لے لوں۔ ادھر ان دونوں نے یہ سازش رچی تھی کہ جیسے ہی وہ آئے گا ہم دونوں اسے قتل کر کے سارا سونا آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ جب وہ آیا تو یہ دونوں اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ کھانا کھانے لگے تو زہر نے اپنا کام شروع کر دیا اور وہ دونوں بھی مر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تمہیں دیکھو دنیا کا یہ عالم ہے تو تم پر لازم ہے کہ اس سے بچے۔ نہ آجما مجھے دنیا کے مالو رنگ عطا کر کے عطا کر اپنے چشم کیا یا رسول زندہ باد۔
یا رسول اللہ۔ سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے، ایک شخص کی عادت تھی کہ وہ بادشاہوں کے درباروں میں حاضر ہوتا اور بادشاہوں سے اچھی اچھی باتیں کرتا۔ بادشاہ خوش ہو کر اسے انعام و اکرام سے نوازتے۔ ایک بار وہ ایک بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور بادشاہ سے اجازت چاہی کہ میں آپ سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دی تو اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ اس شخص نے فرمایا، احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر، جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ بادشاہ اس کا یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے انعام و کرام سے نوازا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے ایک درباری کو حسد ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ ایک عام آدمی کو بادشاہ کے دربار میں اتنا مرتبہ کیوں حاصل ہے۔ بہرحال حسد کی بیماری سے مجبور ہو کر وہ بادشاہ کے دربار میں گیا اور کہا، بادشاہ سلامت، ابھی جو شخص آپ سے گفتگو کر کے گیا ہے، اگرچہ اس کی باتیں اچھی ہیں لیکن وہ آپ کے بارے میں گمان رکھتا ہے کہ بادشاہ کو گند دہنی یعنی منہ کی بیماری کا مرض لاحق ہے۔ بادشاہ نے اس کی یہ بات سنی اور کہا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ میرے بارے میں ایسا گمان رکھتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، حاسب نے کہا، بادشاہ سردار، جب آپ اسے اپنے دربار میں بلائیں گے، اپنے قریب بلائیں گے تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ آپ کی منہ کی بدبو سے اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، جب تم جاؤ، جب تک میں اس معاملے کی خود تحقیق نہیں کرتا میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں لوں گا۔ بس اس شخص دربار سے چل گیا اور اس شخص کی دعوت دی۔ اس نے دعوت قبول کی، پھر دونوں دعوت کھانے چلے گئے۔ جب حاسد نے کھانا کھلایا تو اس میں لہسن بہت زیادہ ڈال دیا تھا۔ بہرحال کھانے سے فارغ ہو کر وہ گھر آیا تو دیکھا کہ بادشاہ کا ایک قاصد آ رہا تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ نے آپ کو ابھی دربار میں بلایا ہے۔ وہ شخص قاصد کے ساتھ دربار میں چل گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، مجھے وہی کلمات سناؤ جو تم سنایا کرتے تھے۔ اس نے کہا، احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کر، جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے اسے اپنے قریب بلایا تو اس شخص نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ اس کی منہ کسی بدبو سے بادشاہ کو تکلیف نہ پہنچے۔ بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شخص ٹھیک ہی بول رہا تھا۔ یہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے کہ مجھے گند دہنی یعنی منہ کی بیماری کا مرض لاحق ہے۔ اس نے اپنے ایک گورنر کو خط لکھا اور کہا، یہ جیسے ہی تمہارے پاس پہنچے گا تم اسے قتل کر کے اس کی خال میں بھوسا بھروا کے میرے پاس بھجوا دینا۔ بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ جب وہ کسی کو بڑے انعام کرام سے نوازنا ہوتا تو کسی گورنر کے نام خط لکھوا دیتا۔ کبھی بھی اس نے سزا کے لیے کسی کو یہ طریقہ نہیں دیا تھا۔ آج پہلی بار کسی کو سزا دینے کے لیے یہ طریقہ آزمایا۔ بس وہ شخص بادشاہ خط لے کر گورنر کے دربار میں چل پڑا تو راہ میں وہ حاسد منتظر تھا کہ دیکھو کہ بادشاہ نے کیا کیا۔ جب وہ اسے آتا دیکھا تو اس نے پوچھا، کیا ہوا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، میں نے بادشاہ کو اپنا کلام سنایا تو اس نے خوش ہو کر مجھے یہ خط مہر لگا کر دی۔ تو اس حاسد نے کہا، بھائی یہ خط مجھے دے دو، میں اسے گورنر کے پاس پہنچا دوں گا۔ اس شریف آدمی نے وہ خط اسے دے دیا۔ پھر وہ حاسد راہ پہ سوچتے جا رہا تھا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں، میں نے اس بیوقوف آدمی سے انعام و کرام والا خط لے لیا۔ جب وہ گورنر کے پاس پہنچا تو دیکھا تو اس نے بادشاہ خط گورنر کو دیا اور بادشاہ نے اسے
پڑھا تو پوچھا اے نادان کیا تم جانتے ہو اس میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا یہی لکھا ہوگا کہ مجھے انعام و کرام سے نوازا جائے۔ اس نے کہا اے نادان اس میں یہ لکھا ہے کہ جیسے ہی تم آؤ میں تمہیں ذبح کر کے تمہاری کھال میں بھوسا بھروا کر بادشاہ کے دربار میں بھجوا دو۔ اس نے کہا خدا کی قسم یہ خط میرے متعلق نہیں بلکہ یہ فلاں شخص کے متعلق ہے، آپ بادشاہ کی طرف اسے قاصد کو بھیج کر پتہ کروا سکتے ہیں۔ تو وہ گورنر بولا ہمیں بادشاہ سے اس معاملے کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، بادشاہ کا مہر اس خط پر موجود ہے، تو تمہیں ذبح کرنا ہی ہوگا، بادشاہ کے حکم پر عمل کرنا ہی ہوگا۔ تو اس نے جلاد کو حکم دیا اسے ذبح کر کے اس کی کھال میں بھوسا بھروا کر بادشاہ کی طرف بھجوا دو۔ ادھر دوسرے دن وہ شخص وہ بھلا آدمی اس بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور اپنا کلمات دہرانے لگا، احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر، جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ بادشاہ نے اسے صحیح و سالم دیکھا تو پوچھا میں نے تمہیں جو خط دیا تھا اس کا کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ نے جو مجھے خط دیا تھا میں اسے لے کر گورنر کے پاس جا رہا تھا کہ فلاں کے راستے میں مجھے فلاں شخص ملا۔ اس نے کہا یہ خط مجھے دے دو میں اسے گورنر کے پاس پہنچا دوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا اس شخص نے مجھے تمہارے بارے میں یہ گمان بتایا تھا کہ تم میرے بارے میں گمان رکھتے ہو کہ مجھے منہ کی بدبو کا مرض لاحق ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے آپ کے بارے میں کبھی بھی ایسا گمان نہیں رکھا تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا جب میں نے تمہیں اپنے پاس بلایا تھا تو نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا؟ اس نے کہا جب آپ کے یہاں آنے سے کچھ دیر پہلے اس شخص نے میری دعوت کی تھی جس میں مجھے بہت زیادہ لہسن کھلا دیا تھا، اس لیے جب آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا تو لہسن کی بدبو سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے اس لیے میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر کہا اے نیک شخص تو نے ٹھیک ہی کہا تھا، جو کسی کا برا چاہتا ہے اس کے ساتھ بھی برا ہو جاتا ہے۔ اس نے تیرا برا چاہا اور تجھے سزا دلوانا چاہا لیکن اس کے نتیجہ اس کا بدلہ خود ہی مل گیا۔ جو سچ ہے جو کسی کے لیے گڈھا کھودتا ہے وہ اس میں خود ہی گر جاتا ہے۔ اے نیک شخص میرے قریب آؤ اور مجھے وہی کلمات سناؤ جو تم سنایا کرتے تھے۔ اس نے کہا احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر، جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ خود ہی مل جائے گا۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ کھڑے ہو جائیں۔